أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور کسی بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. اللہ رب العالمین سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. محترم حاضرین، یہ آیت کریمہ میں ہمارے موقف کی ایک دلیل مل گئی کہ تراویح پہ جو ہمارا موقف ہے کہ 8 رکعت سنت ہے اور 8 رکعت کے بعد جو پڑھی جاتی ہے 12 16 20 24 جتنی بھی، وہ مستحب اور نفل ہے. تو نبی کا طریقہ کیا ہے؟ 8 رکعت. تو 8 رکعت کی دلیل اس میں مل گئی کہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے سے، حکم سے آگے نہیں بڑھنا. اب مزید کوئی چاہتا ہے کہ وہ اور عبادت کرے، اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ وہ تراویح کے بعد بھی عبادت کرے، تو اس سے کیسے روکا جائے یا اس سے بچا کیسے جائے، یا وہ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اس سوال کا جواب کیا ہے؟ تو صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسی کام کا حکم دیتے جو کام ان کو کرنے کی طاقت ہوتی، جو وہ کر سکتے اتنا ہی حکم دیا جاتا، ان کی طاقت سے زیادہ کا حکم نہیں دیا جاتا تھا. صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو معصوم ہیں، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، اللہ رب العالمین نے آپ کی لغزشوں کو معاف کر دیا ہے، ہم کو آپ زیادہ عبادت کرنے کا حکم دیا. یہ جملہ سنتے کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، اور اتنا ناراض ہوئے کہ ناراضگی کے اثرات چہرے پہ دکھائی دیے، اور فرمایا کہ میں تم سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، اس کو جانتا ہوں، اور تم میرے سے زیادہ عبادت نہیں کر سکتے. تو جو آدمی امام کے ساتھ قیام کر لیتا ہے اس کے لیے پوری رات کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. اس لیے اسے یہ نہیں کہیں گے کہ تو پڑھ سکتا ہے تہجد، بلکہ اس کو اس سے روکیں گے. اس لیے حنفیوں کے بڑے بڑے اہل علم علماء حضرات نے بھی اپنی عوام کو تراویح پڑھنے کے بعد تہجد پڑھنے سے روکا. اور اس بات کی مزید وضاحت ہوتی ہے سلف کے قول سے. سلف سے منقول ایک قول ہے کہ ایک شخص شیطان سے باتیں کیا کرتا تھا، جنوں سے باتیں کیا کرتا. تو اس نے سوال کیا کہ تمہارے لیے کون سا شخص سب سے زیادہ مشکل ہے جس کو تم سیر نہیں کر سکتے؟ تو شیاطین اور جنہوں نے جواب دیا کہ وہ شخص جو کتاب و سنت کا پابند اور جو نفسانی خواہشات کا غلام ہو، اس سے تو ہم کھیلتے ہیں. تو جب ہمارے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آ گیا، وہ ہمارے لیے کافی ہے اور کافی ہو گیا. اس سے آگے بڑھنے کی ہمیں ذرا بھی کوشش اور سوچ دل و دماغ میں نہیں رکھنا چاہیے. اگر ہمارے دل میں چیز آئی، بس یہیں سے شیطان کی چالیں شروع ہو جاتی. بات ذکر کی گئی تھی کہ صحابہ اکرام کے جو معاملات، زمانہ خیر القرون کے جو معاملات ہیں، وہ علمی اور اصولی ہوتے ہیں. ہر بات میں علم ہے اور ہر بات اصول کے مطابق ہے. اس لیے 2 اصول بھی بیان کیے گئے تھے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، کہ اللہ رب العالمین نے بعض شیطان صفت جنوں اور انسانوں کو انبیاء کا دشمن بنایا، جو لوگوں کے دل میں دھوکہ ڈالنے کے لیے وسوسہ ڈالتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے وہ حق جماعت کے بھی دشمن ہوں گے اور ان کے خلاف بھی وسوسہ ڈالیں گے. اور ان کی صفت کیا بیان کی گئی تھی؟ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلٌ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ، کہ جب انبیاء ان کے پاس کھلی نشانیاں لائے تو ان کے پاس جو علم تھا وہ اس علم پہ اترانے لگے. یعنی دین کے دشمن ایسے نہیں ہوں گے کہ وہ دلائل سے خالی ہوں گے، ان کے پاس بھی بہت زبردست دلیلیں ہوں گی. اس لیے ہر مسلمان پہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان کا رد کرنے کے لیے، ان سے بچنے کے لیے علم کو سیکھے، اس پر فرض ہے، واجب. اور یہ اتراتے بہت اپنے علم پر. ان میں بعض کی صفت ایسی ہوتی ہے جن کے پاس تھوڑا موڑا غلط علم ہوتا ہے، اس پہ اتراتے. لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس علم نہیں ہوتا، وہ دوسرے کے علم پہ اتراتے. مقلدین سے اگر آپ بات کریں گے تو اس کو تو کچھ علم نہیں ہوتا، اتنا ہی جاہل ہوتا ہے. چلو ہمارے عالم صاحب کے
اس کے پاس بڑا علم ہو، بڑے علم والے، اس کے پاس بیچارے کے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے، اور اترا کس کے علم پر ہے؟ کسی دوسرے۔ تو یہ اترانا اہل سنت کی شان نہیں ہے۔ اب اس مسئلے میں وہ ایک شبہ، ایک دھوکہ اور دیتے ہیں، اور اس کا تعلق بھی علم سے۔ وہ کیسے دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ تراویح 8 رکعت ہو ہی نہیں سکتی، 8 سے زیادہ ہی ہوگی، کیونکہ اس کا نام کیا ہے؟ تراویح۔ اب جو لوگ تھوڑا سا علم سے شغف رکھتے ہیں یا مدارس میں پڑھ رہے ہیں، علماء کی صحبت میں بیٹھ رہے ہیں، وہ اس بات کو اچھے سے سمجھ لیں گے کہ عربی سکھانے میں جو قاعدہ سکھایا جاتا ہے اس میں نمبر 1 ہوتا ہے واحد، نمبر 2 ہوتا ہے تثنیہ، نمبر 3 ہوتا ہے جمع۔ جیسے ہم کسی ایک آدمی کو بولیں گے انتا 1، انتم، انتما 2، اور انتم یہ سب، آپ دونوں، آپ سب، واحد تثنیہ جمع۔ اب تراویح کسے کہتے ہیں؟ ترویہ کہتے ہیں، سمجھ لو انتا کو۔ ایک ترویہ یا 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد جو سلام پھیر کر ہم بیٹھتے ہیں اور آرام کرتے ہیں، اس آرام کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ ترویہ۔ 8 رکعت پڑھنے کے بعد جب ہم آرام کریں گے تو اس کو کیا کہیں گے؟ ترویتین۔ اور 8 کے بعد جتنی بھی آدمی پڑھے اس میں آرام کرنے کو کیا کہیں گے؟ تراویح۔ اب یہ دلیل، یہ حوالہ یا یہ اصول کسی سادہ مسلمان کے سامنے جائے گا تو یقیناً وہ کتاب عربی میں جو چھوٹی چھوٹی کتابیں لغت کی سکھائی جاتی ہے، سننے کے بعد، دیکھنے کے بعد پشو پیش میں پڑ جائے گا۔ ہاں یہ بات تو صحیح ہے، جمع کا صیغہ تو 2 سے زیادہ کے بعد لگتا ہے، تو 8 رکعت تو ہو نہیں سکتی۔ ہوگی کتنی؟ 8 کے بعد والی ہوگی، 12، 16، 20، 24، 26، 100، 200، 300، جتنی بھی چاہے پڑھنا چاہے۔ تو اس کا مطلب وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ حضرت عائشہ سے لے کر امام بخاری سے لے کر آج تک اہل حدیثوں کو عربی ہے۔ یاد رکھیں، تراویح لفظ قرآن اور صحیح حدیث میں کہیں نہیں آیا۔ تراویح لفظ قرآن اور صحیح حدیث میں کہیں نہیں آیا۔ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے، اگر بولا جائے تو امام بخاری نے سب سے پہلے اس کو نقل کیا، کتاب التراویح بول کر۔ امام بخاری میں چیپٹر بانے، باب بانے، کیا بانے؟ کتاب التہجد اور کتاب التراویح۔ تو یہ بولنا چاہ رہے ہیں مقلدین کہ نہ حضرت عائشہ کو عربی آئی کہ سائل کیا سوال کر رہا ہے اور جواب کیا دے رہے ہیں، اور نہ امام بخاری کو عربی آئی کہ تراویح بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے۔ بہت آسان مسئلہ، لغت سے سمجھنے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر تھوڑا سا کتاب و سنت میں غور کر لیتے تو بات سمجھ میں آ جاتی کہ اللہ رب العالمین جمع کا صیغہ 2 پر بھی بولتا ہے، 1، 2 اور بہت سارے۔ تو بہت ساروں کو اگر بات کیا جائے تو 2 پر بھی بولا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے فقط سغتا قلوبکما، اے نبی کی 2 بیویوں، تمہارے دل اگر اللہ رب العالمین کے سامنے جھک جائے، توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کو تم بخشنے والا پاؤ گے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے نبی کی 2 بیویوں کا تذکرہ کیا۔ نبی کی 2 بیویوں میں کتنے دل ہوں گے؟ 2 دل ہی ہوں گے۔ ہر انسان کے دل، سینے میں ایک ہی دل ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے صیغہ کون سا استعمال کیا؟ قلوبکما، جمع کا صیغہ۔ ہم وہ حدیث سنتے ہیں اعتکاف کے وقت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی ہماری ام المومنین کو گھر چھوڑنے جا رہے تھے، راستے میں 2 صحابی سامنے سے آ رہے تھے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لگا کہ کہیں ان کے دل میں کوئی شیطان وسوسہ نہ ڈال دے، تو کہا یہ میری بیوی۔ تو وہاں پر بھی جو صیغہ ہے فی قلوبکما شیئا، 2 لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ تو 8 رکعت پر بھی تراویح کا لفظ بولا جا سکتا ہے۔ معلوم ہوا پہلا اصول۔ اگر آپ تھوڑا بہت بھی پراپرٹی کے معاملے کو سمجھتے ہوں گے کہ اگر وصیت کرنا ہے تو کیسے کی جائے گی، تو قرآن کریم میں ایک آیت کریمہ آتی ہے کہ اگر میت کے بھائی ہوں تو جو ماں ہے، بیوی ہے، اس کا چھٹا حصہ، وہاں اخوتن کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، جمع کا صیغہ۔ اگر میت کے 2 ہی بھائی ہوں تو تب بھی وہ اس کو چھٹا ہی حصہ ملے گا۔
اور بہت سارے بھائی ہوں تب بھی اس کو چھٹا ہی حصہ ملے. تو کتاب و سنت سے بات پتہ چلی کہ 2 پر بھی اللہ رب العالمین جمع کا صیغہ بولتا ہے. تو امام بخاری نے 8 رکعت کا تراویح کا باب بانا ہے تو وہ بالکل کتاب و سنت کے مطابق ہے، اور اس مطابق ہے کہ کیسے اللہ اور اس کا رسول عربی کو سمجھتے اور سمجھاتے تھے. یہ تو تھی کتاب و سنت کی دلیل. عام زبان میں جو آسان سی دلیل دی جا سکتی ہے، جس سے بات سمجھی جا سکتی ہے اور سمجھائی جا سکتی ہے، یہ کہ اگر کسی کو کہا جائے کہ اگر آپ راستے میں ہو یا مسجد میں ہو یا گھر پہ ہو اور صرف 2 ہی لوگ ہو اور نماز کا وقت ہو گیا تو کیا کرو گے؟ جماعت بناؤ گے؟ بولے ہاں بنائیں گے. 2 پر بن جائے گی؟ بولے ہاں بن جائے گی. 2 پہ کیسے بنے گی بھائی؟ تم تو بولتے جمع کا صیغہ 2 کے بعد لگتے ہیں. 3 پر لگے گا، 4 پہ لگے گا، 5 پہ لگے گا، 2 پہ جماعت کیسے بن گئی؟ یہ مقلدین سے پوچھنا چاہیے. ان کے یہاں 2 لوگوں کی جماعت ہو کیسے جاتی ہے؟ 2 لوگوں کو جماعت نہیں کہا جا سکتا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو عربی سے شغف رکھتے ہیں، جو کتاب و سنت کو جانتے ہیں، اس میں یہ قاعدہ ہے کہ 2 پر بھی جمع کا صیغہ بولا جاتا ہے. تو تھوڑا سا علم کی طرف آئیں، دلائل کو سیکھے تاکہ ان باطل پرستوں کو دندانے شکن جواب دے، جو صرف ہمارا ہی رد نہیں کرتے بلکہ صحابہ اکرام کے زمانے سے لے کے آج تک ہمارے زمانہ خیر القرون کے سارے سلف صالحین کا رد کرتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین کا علم سیکھنے سمجھنے کی نیک توفیق عطا فرمائے اور شیطان کی چالوں سے بچنے کی نیک توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.